اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ سلامت نے خواہش کا اظہار کیا کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ محل میں موجود ایک غریب شخص نے یقین دہانی کرائی کہ اگر وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر چلہ کاٹے گا تو ایسا ممکن ہے، لیکن وہ نہایت غریب ہے، اس کے گھر کا گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ اگر وہ چلہ کاٹے گا تو اس کے گھر والوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ بادشاہ سلامت نے اس کے گھر کے تمام اخراجات اٹھانے کی یقین دہانی کرائی اور اس شخص کو حکم دیا کہ وہ بیٹھ کر چلہ کاٹے۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد وہ شخص دوبارہ بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، چلے کے دوران کوئی کمی رہ گئی ہے، لہٰذا دوبارہ 6 ماہ تک بیٹھ کر چلہ کاٹنا ہوگا۔ بادشاہ سلامت نے اسے دوبارہ چلہ کاٹنے کا حکم دیا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد دوبارہ وہ شخص بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میرے پاس کسی قسم کا کوئی عمل نہیں ہے، میرے گھر کا گزارا نہیں ہو رہا تھا، میں نے اپنے گھر والوں کے لیے آپ سے جھوٹ بولا، آپ جو سزا دیں وہ مجھے منظور ہے۔ بادشاہ سلامت نے محل میں موجود وزیر سے فرمایا، وزیر مملکت، اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے تاکہ یہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن سکے اور کسی کو جرأت نہ ہو کہ کوئی بادشاہ سلامت سے جھوٹ بول سکے۔ محل میں موجود ایک بزرگ نے فرمایا، بادشاہ سلامت، وزیر ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بادشاہ سلامت نے دوسرے وزیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس کا سر تن سے جدا کرنا اس کے لیے چھوٹی سزا ہوگی۔ میری رائے یہ ہے کہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے جو اسے نوچ کر اور بھنبوڑ کر کھائیں تاکہ اسے احساس ہو کہ اس نے بادشاہ سلامت سے جھوٹ بول کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اس وزیر کی رائے پر بھی محل میں موجود بزرگ نے فرمایا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب بادشاہ سلامت نے ایاز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ایاز، اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، میرا مشورہ یہ ہے کہ درگزر سے کام لیں، اسے معاف کر دیں۔ اس کے گھر والوں کے اخراجات اٹھانے سے شاہی خزانے پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑا، نہ ہی آپ کی شان و شوکت میں کوئی فرق آیا ہے، لہٰذا اسے معاف کر دیں، غریب آدمی ہے۔ ایاز کی اس بات پر بزرگ نے پھر کہا، بادشاہ سلامت، ایاز ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بادشاہ سلامت نے فرمایا، بزرگوں، آپ نے ہر وزیر کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کیا آپ وضاحت کرنا پسند کریں گے؟ بزرگ نے فرمایا، بادشاہ سلامت، جس پہلے وزیر نے کہا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اس کے آباء و اجداد قصاب کا کام کیا کرتے تھے، اس نے ان کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آپ کو مشورہ دیا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اسی طرح جس وزیر نے کہا کہ اسے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے، اس وزیر کے آباء و اجداد آپ کے آباء و اجداد کے کتوں کو نہلایا کرتے تھے، لہٰذا اس وزیر کو کتوں کے سوا کسی بات کا کوئی علم نہیں۔ رہی بات ایاز کی، تو ایاز سید زادہ ہے، اس نے اپنے بزرگوں سے جو سیکھا وہ آپ کو مشورہ دیا۔ بادشاہ سلامت نے حیرت سے پوچھا، ایاز، آپ سید ہیں؟ ایاز کہنے لگا، جی بادشاہ سلامت، میں سید ہوں۔ ان بزرگوں نے آج میرے جس راز کو افشاں کیا ہے وہ میں نے لوگوں سے چھپایا ہوا تھا، لیکن ایک راز انہوں نے میرا افشاں کیا ہے، اب ایک راز میں ان کا کھولے دیتا ہوں۔ یہ بزرگ اور کوئی نہیں، حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔